بڑی عظیم حدیث. ہماری 1400 برس کی بلکہ 1500 برس کی تاریخ، ابھی تو اس میں سے 1400 برس گزرے ہیں، 15واں 100 جو ہے ابھی شروع ہوا ہے، لیکن وہ 15ویں صدی کے واقعہ جو ہے اس کے اوپر وہ حدیث ختم ہو رہی ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور مسند احمد ابن حنبل میں جو اس کی تفصیل آئی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ ہاں یہ حدیث میرے علم میں ہے. 2 صحابہ سے حضور نے 5 دور گنوا دیے اپنے زمانے سے شروع ہو کر اور قیامت تک. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفعہا. مسلمانوں تمہارے مابین نبوت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت کا ایک دور ہوگا، لیکن یہاں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، عین نبوت کے نقش قدم پر، سرے منہ فرق نہیں ہوگا. وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے قائم کیا تھا، جوں کا تو قائم رہا. جس پر واقعہ یہ ہے کہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل الفاظ ہیں حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ، ایبدل الدین وانا حی، کوئی ترمیم نہیں ہونے دوں گا اپنی زندگی میں اس دین کے اندر. کیا دین میں تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، لیکن فرمایا یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا اس کو بھی جب چاہے گا اٹھا لے. ثم تکون ملکا عاضا فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. پھر تیسرا دور ہوگا کٹ کھنی بادشاہت، کاٹنے والی، ظالم. یہ اسی ظالم بادشاہت کا زمانہ ہے جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے جا رہے ہیں، جبکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید کیے جا رہے ہیں، جبکہ واقعہ ہررا ہو رہا ہے مدینۃ النبی. جبکہ محمد ابن قاسم کو بلا کر ہلاک کیا جا رہا ہے، موسیٰ ابن نصیر کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے. کہلواتے تھے وہ اپنے آپ کو خلفاء تھے، ملوک، بادشاہ تھے، اور یہ ملوکیت پھر اپنی پوری شدت کو پہنچی دور بنو عباس میں، جب محل بھی بنے اور سارے محلوں کے ساتھ کے لوازمات بھی پورے ہوئے، رقص و سرود بھی ہوا اور ناو نوش بھی ہوا. یہ تیسرا دور تھا. لیکن بہرحال تھے کلمہ گو، کوئی بھی تھا، کلمہ محمد کا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جہاں بہت برے تھے وہاں ان میں سے بہت اچھے بھی تھے، لیکن وہ خلافت نہیں تھی، خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھی، خلافت راشدہ نہیں تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. فرمایا یہ تیسرا دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. پھر چوتھا دور آئے گا اور پھر مجبوری والی ملوکیت آئے گی. صحابہ کرام نے اس وقت کیا سمجھا ہوگا ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے. یہ 2 ملکن جو ہیں ملوکیت کے، یہ 2 دور کیسے ہوں گے؟ بلکہ اسی حدیث کی جو روایت آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پر منطبق کی گئی یہ حدیث کہ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ علم جو ہے وہ تو جو کچھ اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، اس سے آگے قیاس آرائی کے اندر تو خطا ہو سکتی ہے. ان احادیث کا جب حالات کے اوپر انطباق کریں گے غلطی کا امکان ہوگا. آج وہ بات پوری طریقے سے واضح ہے کہ کیا فرق تھا پہلی ملوکیت کا اور دوسری ملوکیت کا. پہلی ملوکیت مسلمانوں کی تو تھی، پھر ملوکیت غلامی لے کر آئی. ملکہ برطانیہ وکٹوریا اب اس کے غلام ہوئے، کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہوئے، کہیں ولندیزیوں کے غلام ہوئے، کہیں پرتگالیوں کے غلام ہوئے، کہیں اطالویوں کے غلام ہوئے. پورا عالم اسلام غلامی میں جکڑا گیا. ملکن جبرین.
فرمایا یہ دور بھی جب تک چاہے گا اللہ رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا۔ ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے، آج ذرا اس میں جو اضافی الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ امام شاطبی اس کو موافقات میں لے کر آئے ہیں، شاہ اسماعیل شہید نے بھی اس کو نقل کیا ہے منصب امامت میں، مولانا مودودی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں تجدید و احیاء دین میں، کہ یہ جو فرمایا کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ دور آ جائے گا کہ لوگوں میں تمام معاملہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نمٹایا جائے گا۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامَ بِجُرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنا جھنڈا زمین میں گاڑ دے گا، نصب کر دے گا۔ یرضى عنها ساکن السماء و ساکن الارض، اس پورے نظام سے یا اس دور سے تمام آسمانوں والے بھی تمام زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ لا تدع السماء من مطر الا صبت، آسمان اپنی بارش کو روک کر نہیں رکھے گا، اپنے سارے خزانے لٹا دے گا۔ الا صبته بدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین بھی اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں، نکال باہر کرے گی، خزانے آسمان سے اور زمین سے نکل آئیں گے۔ یہ خوشحالی کا دور پوری نوع انسانی کے لیے آ کر رہے گا، یہ تقدیر مبرم ہے، یہ اٹل ہے، یہ خبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔